بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے ز بستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبحن عظیم آمد پسر، اور درمیان امت آنکھیں ماں جناب، ہم چو حرف قل ہو واللہ در کتاب، اور زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، اور موسیٰ فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید،
برادران اسلام، سن 60 ہجری رجب شریف کا مہینہ، 60 ہجری سمجھتے ہیں، نبی پاک نے جب ہجرت فرمائی تھی تو وہاں سے پھر گنتی شروع کی گئی ہمارے اسلامی سن کی، تو ہجرت کا 60واں سال تھا، اور مہینہ رجب شریف کا، رجب کے درمیان میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی۔ ظاہر ہے جب وہ فوت ہوئے تو ان کا بیٹا یزید پلید ان کی جگہ پہ حاکم بنا۔ اب رجب، آگے مہینہ آتا ہے شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، تو یہ سن 60 ہجری ہے۔ جو ہی ان کی وفات کی خبر مدینے پہنچی اور آرڈر یزید نے ساتھ ہی جاری کر دیا کہ مدینۃ المنورہ میں باقی رستے تو آسان ہو چکے، صرف 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ عنہما، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما۔ اس نے آرڈر جاری کیا مدینے کے گورنر کو کہ جیسے ہو ان سے بزور بازو بیعت لو۔ اب ذہن میں رہے کہ ایک بات، میں نے سوال و جواب کم کرنے ہیں تاکہ میں واقعہ آپ کو عرض کر سکوں، لیکن یہ ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے جی سب نے بیعت کر لی تھی، اس کا مطلب ہے صرف چند بندے رہ گئے۔ یہ جتنی بھی یزید کی بیعت ہوئی ہے بزور بازو ہوئی ہے۔ بزور بازو سمجھتے ہیں ڈنڈے کے زور پر، جو بیعت نہیں کرے گا جان سے جائے گا۔ اس لیے اس کے باوجود بھی ان ہستیوں نے کہا کہ بیعت اسی سے کریں گے جس کو اندر دین کو پائیں گے، بے دین کی بیعت کیسے؟ اور یزید کی بے دینی، اس پہ ایک پورا نہیں، ایک نہیں 2 خطبے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، پہلے بھی میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی صرف آپ کو اشارتاً کہتا ہوں۔ حضرت ابو درداء یہ فقیر صحابی تھے، بہت اولو العزم صحابی تھے، جو شام میں جا بسے تھے۔ ان سے رشتہ مانگا یزید نے بیٹی کا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، حاکم ہے، دولت کی ریل پیل ہے، بیٹیوں کے لوگ وہیں رشتے کرتے ہیں جہاں سکھ ہو، سکون ہو، قرار ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی ایک غریب آدمی سے فوراً بہا دی، جس کی روٹی بمشکل پوری ہوتی تھی۔ کسی نے کہا ابو درداء تیرے دماغ کو کیا ہوا؟ بادشاہ کو چھوڑ کر تو نے ایک مہا غریب آدمی کو اپنا داماد بنا لیا۔ اب لفظ سنیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے فیصلہ کیا کہ ایک بے غیرت آدمی میری بیٹی پہ مسلط ہو جائے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دوں، دین تو بچ جائے گا۔ بس دیگ میں ایک ہی چاول کافی ہے۔
حضرت ابو درداء سلمان فارسی کے نبی پاک نے بھائی بنائے تھے. یہ وہ لوگ تھے، حضرت ابو درداء ہنڈیا چڑھاتے تھے تو ہنڈیا سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتی. یہ معمولی صحابی نہیں ہے، ان کا تبصرہ یہ ٹکے ٹکے کے ملا یزید رحمت اللہ، یزید اچھا. تو حضرت ابو درداء نے یہ ایسا جملہ کہا ہے کہ اسی ایک کو بندہ دماغ میں رکھے، جو بے غیرت ہوتا ہے، ایک سور بے غیرت ہوتا ہے، دوسرا یزید بے غیرت. خنزیر کی جو عادتیں ہیں وہ تمہیں پتہ ہے. اسی لیے جتنے بھی باغیرت بزرگ ہیں وہ جب بھی بولتے ہیں یزید کے ساتھ پلید کا لفظ. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غلام فرید یہ کوئی فتویٰ باز مولانا تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک بات کافی ہے ان کی سرائیکی زبان میں کافی، اس میں کہتے ہیں نا کل میں کوں تیغ قضا دی، نا تقدیر دے جور جفا دی، کی تم دوست دی دید شہید، کی تم دوست دی دید شہید. آگے کہتے ہیں کہ جھر جھنگ ڈسم آبادی، اشرا محرم ساڑی عید، جند اسیر جور جفا دی، دلڑی قیدی کرب و بلا دی. جند اسیر جور و جفا دی، دلڑی قیدی کرب و بلا دی، ڈسم رقیب یزید پلید. ہن تانوں شکر ہے سرے کی سمجھ نہیں آندی. کیوں جی؟ میں نو جتھے جاواں دورہ کم کرنا پیندا ہے، خرچہ سنگل لبدا ہے. اللہ اکبر. جند اسیر جور و جفا دی، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. دلڑی قیدی کرب و بلا دی، ساڑی دل قیدی کربلا دی. آگے کیا کہا؟ ڈسم رقیب. ڈسم کا معنی ہے مجھے نظر آتا ہے، ڈسم مجھے دکھائی دیتا ہے. رقیب دشمن کون؟ یزید پلید. میں تو صوفی ہوں اور صوفی یزید کو پلید کے علاوہ بولتا ہی نہیں ہے. مولویاں دی مرضی رحمت اللہ علیہ آکھن چاہے کچھ ہو رکھ، لیکن یزید پلید جس کو حضرت ابو درداء نے کیا کہا؟ بے غیرت. اس لیے اس بدبخت میں نہ دین تھا نہ ایمان تھا. اور یزید کے بیٹے نے باپ کو دفنانے کے بعد جو تقریر کی تھی اس کے لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ باپ کو بیٹے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. اس کے بیٹے نے جو خطبہ دیا تھا باپ کے مرنے کے بعد اپنے تخت کو سنبھالنے کے لیے جب اسے لایا گیا، اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا باپ کانا ابی کانا یزید غیر اہل لہو، میرا باپ اس تخت کے قابل ہی نہیں تھا. جی یہ کس کا تبصرہ ہے؟ بیٹے کا اپنے باپ کے بارے میں. 13ویں 14ویں صدی والوں کو کیا پتا کہ یزید کیسا ہے؟ پتر تے گھر چ رہندا ہے.
دوسرا اس کا تبصرہ، اس نے کہا سارا رہینن بے ذنوب ہی فی قبر ہی، میرا باپ اپنی قبر میں گناہوں کی پکڑ میں ہے۔ تیسرا جملہ اس کے خطبے کا، اس کی تقریر کا، سپیچ کا یہ ہے، اس نے کہا پھر یہ کہہ کر سما بکا، پھر وہ رویا، یہ کہہ کر نا میرا باپ اپنی قبر میں گناہوں کی پکڑ میں ہے، پھر رو کے کہا، رویا، پھر کہا اس سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ، ان من اعظم الامور، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، علمنا، ہمیں یہ بھی پتا ہے، بئس مسرعہ، ہمارے باپ کا ٹھکانہ بہت برا ہے، یعنی جہنم میں سڑ رہا ہے میرا باپ، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اور اس نے کہا اب میں اس تخت کو کیسے قبول کروں جس تخت پہ بیٹھنے والے میرے باپ یزید نے پہلا جرم یہ کیا، کیا قد قاتل عترۃ رسول اللہ، میرے باپ نے یہ جرم کیا کہ اس نے رسول اللہ کی آل کو ذبح کر ڈالا۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ سنیوں کے مفتی، بڑے مہا مفتی کہتے ہیں جی وہ کتابوں میں ہمیں ملا نہیں کہ یزید انوالو ہے، تو یہ کیا ہے؟ قد قاتل عترۃ رسول اللہ، اس کا بیٹا جس کو 3 بر اعظموں کی حکومت مل رہی ہے، لیکن وہ تھوک رہا ہے تخت پہ یہ کہہ کر کہ میں اس باپ کا نائب نہیں بنوں گا جو قاتل ہے نبی کی اولاد کا۔ اگلا جملہ کہا اباح الخمر، میرا باپ شرابی تھا، اس نے پھر خالی شراب نہیں پیتا تھا، جائز سمجھ کے پیتا تھا۔ ایک ہے حرام کھانا، ایک ہے حرام کو حلال سمجھنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی رشوت کھاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ دین اسلام میں حلال ہے، شراب پیتا ہے، یہ نہیں کہتا شراب حلال ہے، زنا کرتا ہے، یہ نہیں کہتا زنا حلال ہے، ایک پیتا بھی ہے اور حلال بھی کہتا ہے۔ پینے والا جرم کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، حلال سمجھنے والا پکا کافر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی فرق؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، دونوں کے جرم میں فرق ہے۔ تو یزید کے بیٹے نے، باپ وہ پڑھا ہے، بیٹا خطبہ دے رہا ہے، دوسرا جرم اباح الخمر، تیسرا جرم کہا وخرب الکعبۃ، میرے باپ نے کعبہ شریف کو برباد کیا۔ اس لیے اس سے ایک اور گواہی بھی عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ اس صحابی کا عظیم فرزند ہے جس کے لاشے کو فرشتوں نے اٹھا کے فضاؤں میں غسل دیا تھا۔ جب یزید کی وہ جبر والی بیعت توڑی مدینے میں، لوگوں نے کہا اچانک کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قسم خدا کی اگر ہم اس پلید کی بیعت نہ توڑتے، مجھے ڈر تھا کہ آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جرم اصل میں ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ نامراد نہ بیٹیاں چھوڑتا ہے نہ مائیں چھوڑتا ہے، جو دنیا میں عیب پائے جاتے ہیں ان تمام عیوب کا پیکر یہ لعنتی یزید تھا۔ اب رستے جو سامنے لوگ تھے ان کے لیے رستے دو تھے، ایک یہ ہے کہ جب تلوار گردن پہ رکھ دی جائے، بندوق سینے پہ رکھ دی جائے کہ کر یہ کام،
یعنی چھوڑ لا الہ الا اللہ. اب رستے اسلام نے دو دیے. فرمایا جان بچانا فرض ہے، تجھے اختیار دیتے ہیں، تو اس کفر کو زبان سے قبول کر لے تاکہ جان بچ جائے. یہ ایک درجہ ہے مگر نیچے والا، اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ چاہے سینے پہ بندوق کی نالی رکھ دی جائے، چاہے گردن پہ تلوار رکھ دی جائے، بندہ گردن اٹھا کے کہے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وارث شاہ ان عاشقاں صادقانو، وارث شاہ ان عاشقاں صادقانو، ذرا غم نہیں جند گوامنے دا. اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے. حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، انہوں نے وجہ میں بھی بتا رہا ہوں، پر بجائے اس کے کہ میں بتاؤں ذرا ان سے کہلواؤں کہ امام عالی مقام نے یہ راستہ کیوں چنا. بھئی باقی جس راہ پر لوگ چل رہے تھے، بھی جان بچاؤ، کمینہ آدمی ہے، پلید ہے، قاتل ہے، بے غیرت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کو میں نے کہا ہے یہ جائز ہے. اسلام میں جنہوں نے جو اس راہ پر چلے انہوں نے غلط کام نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں اجازت ہے الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان. زبان سے بندہ کفر کرے کسی کافر کے جبر کی وجہ سے، بس دل مطمئن رہے ایمان پہ. یہ اسلام میں، قرآن میں، دین میں اجازت ہے. اس کو کہتے ہیں راہ رخصت. کیا؟ راہ رخصت. اور بندہ جان کی بازی لگا دے، وہ یہ کہے کہ جان بھی قیمتی ہے لیکن حق جان سے بھی قیمتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ امام حسین بھی تو رخصت کی راہ پہ چل سکتے تھے. اصل معاملہ یہ تھا کہ جتنا مثلا یہ حق ہے، اس حق پہ جس کا خرچہ زیادہ ہوگا وہ چیز جب اجڑے گی، برباد ہوگی، تو جس کی خرچہ زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، اس کو تکلیف بھی. دین کون لے کے آیا؟ میرا نبی لایا. بنو امیہ والے تو آخر میں آ کے ملے جب بہار آئی. سخت خزاں میں بھوگیاں، سخت خزاں میں بھوگیاں، آئی بہار تا غیر پنے. یہ بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی. او خزاں دے ظلمی موسم تا میں برداشت کیتے، تے یاراں تے بہار آئی تے گھونڈ چکن واسطے غیر آ گئے. روزے گرمی دے میں رکھے، عید دا دن آیا تے سیویاں تسی کھا گئے. نہیں سمجھ آئی؟ شکر ہے سیویاں دے ہوتے تسی مسکرا پے ہو، کھان والی چیز تے بڑے ہنس دے ہو، اگے پیچھے تسی 12 بجے آ کے بیٹھے ہوندے. کیوں جی؟ سمجھ میں آئی ہے دین کی بنیاد میرے نبی نے رکھی اور اپنے خون جگر پہ رکھی.
اور دوسری ہستی وہ نانی تھی پاک حسین کی، جس نے دھن تن من سب کچھ لگا کے دین کو اٹھایا۔ تیسری ماں تھی پاک حسین کی، جو گندگی دنیا نبی کے اوپر ڈالتی تھی، اور سیدہ فاطمہ بچی ہو کے ظلم جبر کے طوفانوں سے ٹکراتی تھی، وہ گندگی ہٹاتی تھی اور بابا سے لپٹ لپٹ کے کہتی تھی کیوں دکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا، جب چمن کو ضرورت لہو کی پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو پھولوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ یہ تماشا کیا ہے؟ یزید کو کیا لگے، دین جاتا ہے تو جائے، دکھ میں کہتا ہوں باقی صحابہ کو دکھ تھا، لیکن خرچہ ہوا تھا نبی کا، خون بہا تھا رسول کا، خون بہا تھا سب سے پہلے آل رسول کا، آل نبی کا، اور پھر صحابہ کو سلام ہے، لیکن وہ تھے ذرا غیب میں، لیکن حسین نبی کی زبان چوستا حسین رہا۔ کوئی کہہ سکتا تھا دودھ تسی پیندے رہے ہو، قربانیاں ساں دیویے، اس نے کہا اگر نبی کی زبان چوستا رہا ہوں، کاندھے پہ چڑھتا رہا ہوں، سینے پہ کھیلتا رہا ہوں، اسی نانے کے دین پہ وقت آئے گا تو اس لعاب کا بدلہ دوں گا۔ ایک فارسی کا 4 سطریں ہیں، کسی پرانے بزرگ نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں یزید کے اوپر تبصرہ کیا، کہتے ہیں دشمن رحمت للعالمین، قاتل اولاد ختم المرسلین، اور قدوہ نمرود و شداد لعین۔ کیا بزرگ تھا جس نے یہ کہا؟ وہ کہتے ہیں نمرود چھوٹا کافر ہے، یزید اس سے بڑا کافر ہے۔ قدوہ کہتے ہیں رہنما، لیڈر، یزید نمرود کا بھی قدوہ نمرود و شداد لعین، زبدہ فرعونیاں در کفر و دین۔ فرعون چھوٹا کمینہ ہے، یہ اس سے بڑا کمینہ تھا۔ زبدہ فرعونیاں در کفر و دین، آگے کہتے ہیں در دنیا رسوا در عقبہ خجل، کور چشمو کور جانو کور دل۔ تو انہوں سریکی بھی سمجھ نہیں ہوندی تے فارسی بھی نہیں ہوندی۔ لفظ سمجھیں، کسی بزرگ نے کیا جامع تبصرہ کیا ہے، کتابوں کو سمیٹ دیا ہے چند سطروں میں۔ وہ کہتے ہیں در دنیا رسوا، یہ ایسا پلید تھا جو دنیا میں ہی رسوا ہو گیا، در عقبہ خجل، اور آخرت میں تو شرمندگی کی حد نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کور چشم، اکھاں تو اندھا، کور جان روح تو اندھا، کور دل دا بھی اندھا۔ اس پلید نے آرڈر جاری کیا کہ حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، ان سب سے بیعت کرو، بزور بازو کرو، نہ کریں تو پھر
آخری فیصلہ تلوار ہے۔ اب ولید تھا گورنر مدینے کا، اس نے رات کے اندھیرے میں ان تینوں ہستیوں کو بلایا۔ اب یہ تو دیدہ ور بھی تھے، دانا بھی تھے، اولاد مصطفیٰ بھی تھے۔ ان کو جب بلایا گیا، ایک حضرت فاروق اعظم کا بیٹا، اور یہ وہی بیٹا ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ جب حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی میں انہوں نے یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لینا چاہی، اور انہوں نے اس وقت مروان شیطان 100 کافران تو بڑا کافر کیا تے میں ذرا گنتی تھوڑی رکھی، یہ شیطان بھی اس کے سامنے آ کے لا حول ولا قوت پڑھ دیتا ہے۔ ہن سمجھ گئے ہو؟ یعنی ایسا منحوس انسان دنیا کا جس کو تک کے شیطان کے پسینے کہ میں بھی ہاں پر تو میرا بھی پیو ہے، یہ ایسا شیطان تھا۔ ان کے بارے میں تمام علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ رسول کی اولاد کا ازلی دشمن تھا۔ یہ وہی لعنتی تھا کہ یہ برسر منبر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا۔ ہر جمعے آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے بتایا بھی تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے، انہوں نے آ کے خطبے میں سے حضرت علی کی گالی، اور اس جگہ پر انہوں نے یہ آیت رکھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ ثواب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جاتا ہے۔ اب اس مروان شیطان کی ڈیوٹی لگی کہ یزید نو ہونے منوا۔ اب اس نے بلایا اہل مدینہ کو اور کہا کہ جیسے حضرت ابو بکر نے عمر نے اپنا نائب بنایا، انہی کی سنت ہے، تم یزید کو مانو۔ تو حضرت عمر کا بیٹا حضرت ابو بکر کا بیٹا بول پڑا، انہوں نے کہا یہ کون سی سنت ہے؟ کیا حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا تھا؟ اگر انہوں نے بنایا تھا آخری دم، اپنا بیٹا بھتیجا نہیں تھا، وہ عمر تھے۔ یہ سنت قیصر کسریٰ کی ہو سکتی ہے، یہ رسول کی، یہ صدیق اکبر کی، یہ جناب عمر کی نہیں۔ اس وقت اس بدبخت نے ان کو بھی گالیاں بکی۔ میں آپ کو بتا چکا یہ ایسا نیچ انسان تھا۔ آج جتنا بھی یہ اسلام کے اندر فتنے ہیں، ان فتنوں کا موجد کون ہے؟ وہ شیطان ہے جس کا نام مروان ہے۔ اس مروان ملعون مردود نے، اس نے اب پہلے یہ، اب جب ولید کو آرڈر ملا یزید کا کہ بیعت لو ان سے، اس نے بلایا مروان، ساتھ آ بیٹھا کہ میرے سامنے، اور اس کی کیفیت بھی بتا دوں، قد بالکل چھوٹا، سر بہت بڑا، اس کا مجسمہ مروان کا، گردن بالکل پتلی، داڑھی ناف سے نیچے، اس کو کہتے تھے خیط باطل، باطل کہتے ہیں کفر، گندگی، خیط کہتے ہیں دھاگا، گردن بالکل پتلی، سر بہت بڑا، قد بالکل، اور داڑھی اس کے بے ہنگم، شکل کوڑھی۔ یہ مجسم مطلب سارا بدن ہی بے ڈھنگا ہے، عقل فتنہ ہی فتنہ، شیطان زمانے کا۔ اسی لیے امام ابن کثیر تک نے لکھا، کہتے کان مروان لم یزل مروان عدوا لبنی ہاشم، اس کی سب سے زیادہ دشمنی کس سے تھی؟ بنو ہاشم سے۔ اور بنو ہاشم کون ہے؟ میرا نبی کا خاندان۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نیچ فطرت دشمن نبی کی
جد کے، نبی کی آل کے، نبی کی نسل کے، اور طے کر چکے ہیں۔ آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا میرے تیسرے خطبے میں کہ یہ دشمنی پل نہیں رہی تھی، طے ہو چکا تھا۔ اب حضرت امام حسین رات کو بلا گئے گورنر ہاؤس کے اندر، اور آپ کو کہا گیا حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب آپ بیعت کریں اس کے بیٹے کی۔ تینوں بزرگوں نے فرمایا کہ رات کے اندھیروں میں جرم ہوتے ہیں، بیعتیں نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر تو نے سب کو کسی کو نہیں بلایا، اساں ترے نو بلایا، خیر ہے؟ اے تینوں پتہ ہے کہ میں علی دا بیٹا ہاں، اے عمر دا بیٹا ہے تے اے زبیر دا بیٹا ہے، تے اساں اگر لک چھپ کے ایک کم کیتے تے پھر تے دین دا کم ہو گیا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، روشنی ہوگی، فیصلے ہوں گے۔ اب مروان ملعون نے کوہنی ماری کہ اٹھا تلوار، فوج ہمارے پاس ہے، تینوں کو یہیں ذبح کر دے، یزید کا رستہ صاف ہو جائے گا۔ ہمارے پاس جواز ہے، باغی ہیں، بغاوت کی ہے۔ لیکن ولید نے کہا، اس نے کہا مروان مشورے تو دے رہا ہے لیکن مرنا یاد نہیں ہے۔ سارے اکو جے نہیں ہوندے، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ بزرگ انہوں نے بھی تیاری مکمل کی، خدام باہر کھڑے تھے اور فرمایا تھا اگر آواز اونچی ہو، جھگڑا شروع ہو تو پھر اندر آ جانا، لیکن ایسا نہ ہوا، باہر تشریف لائے۔ اب انہیں سمجھ آ گئی کہ اس سے خیر کی توقع نہیں سمجھ آئی۔ میں نے پہلے تبصرہ اس لیے کر دیا تھا کہ ان سے ایک رتی برابر یزید سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب جب یہ فیصلہ یوں ہوا تو اب انہوں نے کہا اگر مدینے میں رہے تو دو کام کرنے پڑیں گے، یا یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا پڑے گا یا پھر یہ جان دینی پڑے گی، لہذا دونوں کام نہیں کرنے، مدینہ چھوڑنا قبول ہے۔ نانے کا نگر، اماں کا گھر، یہ جنم والا شہر چھوڑنا قبول ہے، لیکن پلید کے ہاتھ میں، اس یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا۔ یہیں پہ یہ بات سمجھ لو میری، یہ جو لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا تھا مجھے جانے دو میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، یہ راویوں کی غلطی ہے، تاریخ کا جھوٹ ہے۔ عقبہ بن سمعان فرماتے ہیں میں مکے سے امام کے ساتھ چلا، آپ کی شہادت تک ساتھ رہا، میرے امام کے ہونٹوں پر یہ جملہ آیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ خواجگان کہتے ہیں سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور حضرت علامہ اقبال اس پہ مہر لگاتے ہیں، کہتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی دا است، بحر حق در خاک و خون غلطی دا است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ باطل کے ساتھ سمجھوتا، جھوٹ کفر فسق فجور کے ساتھ سمجھوتا امام پاک نے نہیں کیا۔ مدینہ چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے، مہاجر بن جائیں گے، مسافر بن جائیں گے۔ رجب کا مہینہ، اب آپ سمجھیں کہ یہ 15 اور 20 کے قریب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، اور چند دنوں میں یہ کاروائی پڑی۔ 28 رجب کی رات میرے امام نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہم مدینہ چھوڑ جائیں گے۔ تاریخ یاد رکھنا کیا؟
28 رجب میرے امام عالی مقام نے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، سب کو تیار فرمایا کہ ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ اب بچے تیار ہو گئے، بہن تیار ہو گئی، بیویاں تیار ہو گئیں، اور آپ سیدھا رسول اللہ کے روضے پہ تشریف لائے۔ اب اللہ جانے، نانا جانے، دوتا جانے کیا بات ہوئی، کیا دکھ سکھ بانٹے گئے۔ بس کہا جا سکتا ہے کہ مدینے کو چھوڑنا، پھر نانے کو چھوڑنا، پھر اماں پاک کے جوار کو چھوڑنا، یہ آسان نہ تھا، بہت مشکل فیصلہ تھا۔ لوگ اپنے ڈوب جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں میرے پیو دی قبری تھے، میری ماں دی قبری تھے، لیکن آپ بتائیں ساری دنیا نہیں، آسمان کے فرشتے بھی جس روضہ پاک کی دید کو ترسیں، اس روضے کو چھوڑنا، اس شہر کو چھوڑنا جسے مدینہ کہتے ہیں، مدینہ کہتے ہیں۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں۔ یہ شہر مدینہ ہے، یہ شہر مدینہ ہے، مدینے کی مٹی قدموں سے لپٹی ہے۔ حسین نہ جا، فضاؤں نے منتیں کی حسین نہ جا، لیکن معاملہ دین مصطفیٰ کا ہے۔ اگر آپ ہاتھ دے دیتے دنیا جواز فراہم کرتی، جب بھی کوئی باطل اٹھتا کوئی دنیا کے سامنے مثال ہی نہ ہوتی۔ اب تو جب بھی کوئی تحریک حق و باطل کی اٹھتی ہے، سب سے پہلے جو لبوں پہ نام آتا ہے امام حسین کو سلام۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چوں خلافت وجہ بتاتے ہیں، چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت۔ جب خلافت صدیقی، خلافت فاروقی، یہ تسلسل تھا خلافت کا، اور حضرت امیر معاویہ کے دور تک چلو خلافت نہ صحیح، ملوکیت ہی صحیح، لیکن صحابی رسول کے ہاتھ میں زمام کار تھی، اس لیے یہ بھی خاموش تھے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں جب اس خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑا، اور قرآن کا محافظ وہی ہو سکتا ہے کہ گردن کٹ بھی جائے تو لبوں پہ قرآن کی تلاوت جاری رہے۔ کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ کہتے ہیں قرآن کا رمز راز ہم نے سیکھے ہیں تو حسین سے سیکھے۔ اس لیے وجہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وجہ کیا بنی کہ قرآن سے رشتہ خلافت نے جب توڑ دیا، پھر حریت را زہر اندر کام ریخت۔ جو دین کی، اسلام کی، قرآن کی، انسان کی آزادی تھی، اس کے گلے میں زہر کا پیالہ انڈیل دیا۔ اب کوئی تو ہو جو اٹھ کے قرآن کے ورقے سنبھالے، نبی کی سنت سنبھالے، نبی کے دین کو سنبھالے، ایک بے غیرت شرابی سے بچائے دین کو، یا جان دے کر نقش اللہ کائنات کے سینے پہ ثبت کر دے، پھر یزید رسوا ہوتا پھرے۔ اب کون اٹھا؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں خواست سر جلوائے خیر الامم، سر جلوائے خیر الامم، پھر جلوائے خیر الامم اٹھا، مصطفیٰ کا نور اٹھا۔
علی کا لاڈلا اٹھا، فاطمہ زہرا کا لال اٹھا۔ اس نے کہا اب ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں گے، اب اس باطل اور اس جھوٹ فسق فجور کے ساتھ یارانہ نہیں ہوگا، بلکہ برزمین کربلا بارے دو رفت حسین رحمت کا بادل بن کے دین کے لیے اٹھا۔ اقبال بول رہا ہے، اقبال کیا کہا؟ برزمین کربلا بارے دو رفت لالا در ویرانہ کارے دو رفت۔ کہتے ہیں اٹھے امام اور جلوہ نبی کا، نور نظر علی کا اور دودھ مان رسول کا، بیٹا پاک بطول کا، اٹھے اور کربلا کی جلتی ریت پہ یا نبی کے دین کی کھیتی پہ بادل رحمت کا بن کے ایسے برسے۔ بادل تو پانی کی بوندیں گراتا ہے، یہ وہ بادل تھا جس نے پانی کی بوند کی جگہ کہیں علی اکبر کی رحمت کا قطرہ۔ بادل پانی برساتے ہیں، لیکن یہ وہ بادل تھا جس نے پانی کی جگہ اپنے خاندان کے سارے پھول پانی بنا کے نبی کے دین کی کھیتی کی جلتی پہ ایسے برسائے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں لالا در ویرانہ کارے دو رفت، اپنے پھول ویرانے کو دے کے وہ جا رہا ہے۔ شب غم تیری محبت میں، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ اقبال کہتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوا؟ امام عالی مقام نے سب کو جب لٹایا، نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال کہتے ہیں تا قیامت، رزلٹ اقبال سے پوچھے کسی میں عقل فکر ہے، کہتے تا قیامت قطع استبداد کرد، ظلم اور جور کی گردن توڑ کے رکھ دی حسین نے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ تو انہوں پتہ نہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ امام حسین تو شہید ہو گئے تھے، بچے تو سارے ان کے شہید ہوئے، تو آباد کہاں کون ہوا؟ یزید ہوا۔ 3.5 سال کے اندر یزید 61 محرم میں بیٹھا، اپنا رجب میں 60 رجب میں بیٹھا، آگے 61 62 63 64واں سال، 3.5 سال ٹوٹل ہیں، تو 64واں سال آیا اور درد کلنج اٹھا، پھڑک پھڑک کے ایک بندر نے کاٹا، کیونکہ بندروں کے ساتھ بھی نامراد کھیلتا تھا، اب ذلیل ہو کے مرا۔ پیچھے بیٹے کتنے چھوڑے؟ 15، بیٹیاں کتنی؟ 5، 20 بچے، 15 بیٹے 5 بیٹیاں، لیکن قدرت نے صدا دی، کہا بتا چمن کس کا بچا؟ کوئی تاریخ کی 2 ورقے کی کتاب میں بھی دکھا دو کہ یزید کی نسل کہیں بچی۔ میرے رب نے کہا دیکھ چمن گلشن کس کا بچتا ہے؟ آج چمن چمن کلی کلی علی ہے کہ نہیں؟
وہ کوئی کالے کپڑے پا کے، کوئی چٹے پا کے، کوئی گلیاں وچ جا کے، کوئی مسیتاں وچ ڈیرے لا کے، کم از کم اس گل دے اتے تے اتفاق کے علی علی ہے نا۔ ویسے وہ دشمن بھی چنگا لگتا ہے جڑا یار دا نام لوے، نہیں سمجھ آئی؟ تائیں سنی سبیلاں لاندے نے تے پٹن آلیاں نو بھی پانی پیواندے نے، چلو پٹدا ودا ہے پر نہ تے میرے یار دا لیندا ودا ہے۔ تو بھامیں نیلے پا لائے، بھامیں کالے پا لائے، بھامیں گھوڑے نو دوڑا لائے، تینو کچھ نہیں آکھنا، کیونکہ تیرے ہونٹاں تے میرے یار دا نام جو ہے۔ دشمنی پالو تاں بھی بن دیئے، جے دل نو سنبھالو تاں بھی بن دیئے۔ تے تسی زلیخا دی طرح کر لو نا، جیڑا بھی میرے یار دا نام لوے، اے لائے شربت دا گلاس، اے لائے حلوہ، اے لائے 5 روپے، فائدہ کی ہوئے گا؟ تیرے یار دا نا او ہور لوے گا، تینو پھر چاس آئے گی۔ سانو کیڑی لوڑ ہے اساں پہ سینہ او اپنا کٹ دینے، افسوس تسی کر دیو، ساری تربو ساری رات کٹن، سارا سال پہ کٹن۔ ایک بابا میں نے آکھن لگا گل بڑے غلط مشورے دے رہے ہیں، سینہ کٹن والے بڑے غلط مشورے دے رہے ہیں۔ میں کہا بابا جی ہر کسی دا اپنا مذہب ہے، اپنا ہے۔ انہاں آکھیا پھر جڑے سینے وچ صدیق دا بغض ہوئے او ہے ہی کٹی چڑھ چکا۔ لیکن ہمیں خوشی ہے، ہمیں خوشی ہے، ہمارے حسین کا نام لیتے ہیں، اور اس وقت زیادہ چاس آتی ہے جب کہتے ہیں واہ حسین، اس وقت ذرا تکلیف ہوتی ہے جب کہتے ہیں آہ حسین، ہمیں تو مزہ آتا ہے واہ حسین۔ جس دی مثال نہ کوئی ہوتے اکو ذات شبیرے، اوے حسبوں نسبوں عرفہ آلہ اساں منیا جگ دا پیرے، تے صورت ساری پاک نبی دی تے متھےوں بدر منیرے، آزم صورت پاک حسین سخی دی نری حیدر دی تصویرے۔ اساں آدھے ہیں اے واہ والا ہے، پر اپنی اپنی مرضی سانوں کی۔ اساں تے آدھے ہیں جدوں حضرت اعظم چشتی نے آکھیا جدوں آخری وقت پاک حسین زمین تے آئے نے، ایک کوئی اور بیان کردہ ہے، ایک سادہ شاعر اعظم چشتی، شاعر کوئی علامہ نہیں، وہ آدھے ہے بے دل ہو انج گھوڑیوں ڈگا۔ ذرا لفظاں تے بھی غور رکھنا کہ سنی کنج بول دینے، بے دل ہو انج گھوڑیوں ڈگا، جی میں ڈگ پیا ورک قرآنوں، بے دل ہو انج گھوڑیوں ڈگا، تے جی میں ڈگ پیا ورک قرآنوں، تے بے ادبی دی اوڑک ہو گئی، ایک ہوک اٹھی اسمانوں، اج جنازہ مہر و وفادہ، تے اٹھ چلیا ایس جہانوں، آزم صبر حسین دا ویکھی نہیں کیتی ہائے زبانوں۔
بیٹی سکینہ، لفظ سکینہ ہے، ہماری بولی میں سکینہ کہتے ہیں۔ حضرت بی بی سیدہ سکینہ، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ، یہ فاطمہ میرے حسین کی بیٹی کا نام ہے۔ کیا جس سے پیار ہو جائے نا، ماں بھی فاطمہ، بیٹی بھی فاطمہ، دادی بھی فاطمہ، پر دادی بھی فاطمہ، مولا علی کی نانی بھی فاطمہ، کیا کہنے، بیٹیاں بھی ساتھ، دودھ پیتے بچے بھی ساتھ، مستورات مخدرات بھی ساتھ، پاک علی دیاں جائیاں بھی ساتھ۔ علامہ ڈاکٹر اقبال تینوں ساڈا سلام، پھر سلام، پھر سلام، پھر سلام۔ علامہ صاحب نے کیا کمال کیا، کہتے ہیں کہ او جاہل لکھاری اور جاہل بدو پروفیسر علامہ، اوے مولوی بدبختہ، تو کہتا ہے حسین گیا ہے حکومت کے لیے، لڑنے کے لیے گیا ہے تاکہ مجھے سلطنت ملے۔ اقبال نے حد کر دی، کہتے ہیں مدعا یش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی ساما سفر۔ اقبال کہتا ہے بے ایمان نہ بن، غدار نہ بن، نبی کی اولاد کا یوں بے ادب گستاخ نہ بن۔ اقبال کہتا ہے مدعا یش سلطنت بودے اگر امام حسین کا مقصد حکومت چھیننا ہوتا تو خود نہ کر دے باچنی ساما سفر۔ علی اصغر جی پتر نال دودھ پیندا میدان چ لے کے جاندے، فاطمہ اور سکینہ جیسیاں بیٹیاں نال لے کے جاندے۔ اور عقل نو ہاتھ رکھ، سوچ اس سامان کے ساتھ، یہ 16-17 افراد نبی کے گھرانے کے، تو کہتا ہے یہ سلطنت لینے گئے ہیں۔ اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، عقل کو دشمنی نہ کر، بغض نہ کر، مردود نہ بن، درود پڑھ۔ چلے ہیں یہ چھوٹا سا قافلہ، مدینہ چھوڑ چلا، مدینے سے منہ موڑ چلا۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ مدینے سے چلا 28 رجب کو، اور تقریباً یہ 3 یا 4 شعبان کو 6-7 دنوں کے اندر مدینے سے مکے پہنچے۔ مکے پہنچا یہ قافلہ تو مکے والوں نے اپنے دل بھی بچھا دیے، آنکھوں کو فرش راہ بنا دیا۔ مرحبا مرحبا کی صدائیں آئیں، ایسے لگا جیسے آج پاک محمد عربی دوبارہ مکے آ گئے۔ اج لنگھیں سائیں گھر اجڑی دے، اج لنگھیں سائیں گھر اجڑی دے، مونجھیں کو اج رول سٹاں، کوئی درد نظر دا درد نہیں، زخم تو پٹیاں کھول سٹاں، چھوڑا حال فقیری گودڑی تے کشکول سٹاں، میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو گھول سٹاں۔ تو انہوں پھر سمجھ نہیں آئی۔ پیارے ہو، اگر میں بھی کہیں چلا جاؤں نا تو جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں تو وہ گھر والے سارے کہتے ہیں جی پیر جی ذرا رکو، ذرا تھوڑا جا، وہ دروازے تے روک کے کئی چیزاں پہ گھول دن۔ پتر جو پہنچے آگ اماں کول تے اماں پہلے کچھ لے کے کھلوتی ہے، ایک گھارے چ بادے چ بڑی مینو ذرا صدقے گھولے۔ میرا امام اپنے آل اولاد سمیت مکے میں پہنچ گئے۔ شعبان کا مہینہ گزرا، شعبان گزرا، رمضان آیا، اور رمضان کی 12 تاریخ سے عبداللہ حمدانی کے ہاتھ میں کوفے والوں کے خطوں کی بھرمار ہو گئی۔
کوفے والوں کے خطوں کی بھرمار ہو گئی کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا. میں اشارہ کر چکا ہوں کہ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا. اب مکے پاک کے اندر بھی وہی حالات پیدا کر دیے گئے اور میرے امام کو بار بار جس وقت ساتھیوں نے کہا مکہ نہ چھوڑو مکہ نہ چھوڑو، جناب عبداللہ بن عباس، جناب حارث، جناب عبداللہ بن جعفر، جناب عبداللہ بن زبیر، ہر بہی خواہ حضرت ابو سعید خدری سب نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن معاملہ میرے حسین نے ایک جملہ کہا تھا لو لم اعجل لاخذت. فرمایا لوگوں نے کہا نا کہ حضور اب رجب بھی شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقات گزرا، ذی الحج آ گیا. ذی الحج کی عین 8 تاریخ، حج سے صرف 2 دن پہلے میرے امام نے کہا مکے والو خدا حافظ، مکے والو خدا حافظ. مکے والے روئیں تڑپیں زمین لپٹے لوگ روئیں دامن پکڑیں واسطے دیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کیوں جا رہے ہیں؟ 2 باتیں آپ نے کہیں، اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی مسئلہ حل ہے. آپ نے فرمایا مجھے بابا علی نے بولا تھا حسین بیٹا ایک بندہ مکے میں دمبا بنے گا، ذبح ہو جائے گا اور مکے کی حرمت اس کی وجہ سے پامال ہو جائے گی. فرمایا میں وہ نہیں بننا چاہوں گا کہ میرے خون کی وجہ سے میرا مکہ برباد ہو، مکے کے سینے کے اوپر میرا خون گرے. میں پسند کروں گا کہ میں نے شہید تو ہونا ہے. سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے شہید تو ہونا ہے لیکن مکے کی عزت برباد کر کے نہیں ہوں گا، میں باہر جا کے شہید ہو جاؤں گا. دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ میں مستند کتابوں سے بتا رہا ہوں. آپ نے لوگوں نے کہا نا 2 دن رہ گئے، عرفات میں دنیا کا کٹ ہوگا، حج ہوگا. اب صدائیں لبیک لبیک کی لگ رہی ہیں، ساری دنیا آ رہی ہے اور آپ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میروی. ساری دنیا ادھر آ رہی ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں نے ذرا بھی سستی کی، میں جانتا ہوں ان ظالموں نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے یہیں ذبح کر دیا جائے گا اور میں مکے کی حرمت بے حرمتی کا سبب نہیں بننا چاہتا. جب ہو ہی گیا ہے فیصلہ تو پھر میں وہاں جاؤں گا جہاں کی خبریں نانا بھی دے گئے، بابا بھی دے گئے. اب لوگ ایک طرف تدبیروں کی طرف نظر رکھتے ہیں، جی فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، اور آپ پھر بھی نہیں رکے. یہ بھول جاتے ہیں میرے نبی نے بولا تھا، مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے میرا یہ شہزادہ ارض کرب و بلا میں شہید ہو جائے گا. فیصلہ تو اوپر ہو چکا ہے، اب صرف ہیلا ہونا ہے، صرف سبب بننا ہے. حضرت پیر وارث شاہ نے کہا وارث شاہ ہیلے رزق بہاننے موت ہوندی، گھر بیٹھیاں کوئی نہ خیر پائے. اب ایک خوش قسمت بنے گا، ایک بد قسمت بنے گا. جو راہ حق میں سر دے گا وہ شہید بنے گا، جو لے گا وہ یزید بنے گا. فیصلہ تو ہونا ہے، کیونکہ میرے پاک علی اسی کربلا کی زمین پہ کھڑے تھے اور کھڑے روتے تھے، اور اتنا روئے کربلا کی مٹی جو آپ کے سامنے تھی وہ تر ہو گئی. پوچھا گیا حضور کیوں روتے ہو؟ فرمایا فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ العرصۃ. فرمایا یہی جگہ ہے جہاں علی کھڑا ہے، آل رسول کا ایک پورے کی پوری جماعت اسی جگہ اسی زمین میں شہید کر دی جائے گی. تب کی علیہم السماء والارض، اور اتنے عظیم ہوں گے وہ، انہیں زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا.
یدخلون الجنت بغیر حساب، ہر کسی کا مرنے کے بعد حساب ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے عظیم لوگ ہوں گے بغیر حساب کے سیدھے جنت میں۔ حضرت کعب احبار نے حضرت مولا علی کو تک کے کہا تھا، فرمایا علی ناراض نہ ہونا، تیری اولاد ذبح کر دی جائے گی۔ کہاں؟ فرمایا کربلا میں، اور آگے کہا کہ ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا اور محمد عربی کے سینے سے جا لگیں گے۔ اب مجھے بتاؤ اسے کون روکے گا؟ اسی لیے میرے امام جب مکہ چھوڑ کے نکلے، حضرت عبداللہ بن جعفر نے عون و محمد کو بھیجا اور کہا واسطہ رب کا بھائی نہ جا نہ جا، کرم فرما رک جا۔ جب خود حضرت عبداللہ بن جعفر آ گئے، امان ہے کرم کر نہ جا، آپ نے فرمایا مجبور کرتا ہے راز کھولنے کو، سچ بولنے کو، سن پھر میں نے نانے کو دیکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ، اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کتاب کا کہ اس پہ پرلی کمپنی والوں کا بھی ایمان ہے۔ البدایہ والنہایہ، سب کتابوں میں آپ نے فرمایا میں نے نانے کو دیکھا ہے، اور قد امرانی، ایک حکم کیا ہے نانے نے، وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، حسین وہ پورا کرے گا، قیمت جو لگتی ہو لگے۔ عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا جو ہو سو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ اب سمجھ آ گئی میرے امام ان کو بھی سلام کر کے وہاں سے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے میں فرزدق شاعر ملا، فرزدق عرب کا بہت بڑا شاعر۔ آپ نے فرمایا سنا کیا حال ہے کوفے کا؟ اس نے کہا میرے امام سچ پوچھا آپ نے اور ٹھیک بندے سے پوچھا۔ ہر بندہ ٹھیک جواب بھی دین جوگا۔ اس نے کہا آپ نے بالکل پرفیکٹ آدمی سے پوچھا ہے۔ اب پرفیکٹ نے جواب کیا دیا؟ کہا یہ جتنے آپ کے شیعہ ہیں کوفے والے آپ کے محب ہیں، فرمایا وہ اوپر سے شیعہ آپ کے بابا کے شیعہ، آپ کے بھائی کے شیعہ، خط بھی انہوں نے لکھے، پورے 12,000 خط لکھے۔ یہ یاد رہے گا؟ 12,000 خط لکھے۔ میں مانتا ہوں ساری باتیں آپ کی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان کے دل ممکن ہے آپ کے ساتھ دھڑکیں گے، لیکن تلواریں ان کی آپ پہ ہی گریں گی۔ ایک تو میرا یہ آپ کو 2 جملوں میں میرا تبصرہ ہے کہ قلوب آپ کے ساتھ، سیوف دشمنوں کے ساتھ، اور دوسرا قضا آسمان سے اترتی ہے، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ اور اگلا جملہ تیسرا اس نے کہا پھر رب جو چاہے کرتا ہے۔ اور 5واں جملہ اس نے کہا کہ جو چاہتا، اور رب کی ہر لمحے شان جدا ہے۔ یہ تبصرہ کیا آپ نے، اسے کہا اللہ تجھے جزا دے، اجر دے، تو نے صحیح تبصرہ کیا، تو نے ٹھیک کیا۔ 8 ذوالحج کو میرا امام مکے سے چلا، اب 9 ذوالحج کو امام مسلم کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کی خبریں رستے میں آپ کو ملیں، آپ نے اپنا ایک قاصد بھیجا جو کوفے کی طرف، نام تھا حضرت قیس، فرمایا جا خبر دے، دوڑا اپنی سواری۔ جب وہ کوفے میں پہنچا اس کو ابن زیاد کے جاسوسوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے ابن زیاد کے دربار میں۔ اب لے گئے اوپر گورنر ہاؤس کی چھت پہ اور جلاد کھڑے ہو گئے ساتھ۔ اب بد
بد نہادوں نے اپنی بد نہادی دکھائی، کہا کہہ حسین جھوٹا، حسین کا باپ جھوٹا۔ جب موت سامنے، تلوار گردن پہ، اس نے اوپر دیواریں، گورنر ہاؤس کی دیوار پہ چڑھ کے جب گردن پہ تلوار، موت سامنے ناچ رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ حسین جھوٹا، حسین کا باپ جھوٹا، اس نے کہا یہ سر کیا ہے، یہ گھر کیا ہے، سے ثابت رکھ دین ایمان میرا، پھر سمول نہ جے تئیں جین دیا میں، تلے ندی وگے عشق ماہی والی، بیٹھی جھول پیالے پین دیا میں، انہاں لوگانوں کی پچار میرا، اپنے پھاڑ پھاڑے بیٹھی سین دیا میں، علی حیدرہ سونا یار آوے، انگن پھیرا پاوے، جندے رخ ڈٹھیاں بیٹھی جیندیاں میں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اوپر موت کے کنارے پہ کھڑا ہے حسین کا غلام، موت ناچ رہی ہے، تلوار گردن پہ ہے، اس سب کے باوجود دشمن نے کہا بول حسین جھوٹا، اس نے کہا ابن زیاد جھوٹا، ابن زیاد کا مالک یزید پلید جھوٹا، تو کذاب، تیرا مالک کذاب، باقی رہا ان کا حساب، وہ تو ہیں جنت مآب، عفت مآب، ان کا نہیں ہے کائنات میں کوئی جواب، درمیان امت آن قیواں جناب، ہم جو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال نے کہا حسین کیا ہے، کیسا ہے، حضرت اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں درمیان امت آن قیواں جناب، ہم جو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ کہتے ہیں حسین کو پوچھنا ہے تو کسی کمینے سے نہ پوچھ، کسی گندے سینے سے نہ پوچھ، کسی یزید پلید سے نہ پوچھ، کسی ابن زیاد حرامی اولاد سے نہ پوچھ، کسی شمر سے نہ پوچھ، حسین کا پوچھنا ہے تو پاک محمد عربی مصطفیٰ سے پوچھ۔ ہم چو حرف قل ہو واللہ در کتاب، کہا جیسے قرآن میں قل ہو واللہ احد ہے، حسین کی کوئی حد ہے؟ ہائے ہائے، ایسے آئے حسین، بڑی تلوار ہاتھ اوپر کر کے کہا پاک لج پالا چن علی دا لالا، رب ہوئے تیرا رکھوالا، لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دیہاڑے شرما رکھی تے پردے کج لئی میرے، حسینی جھوٹے نہیں ہوں دے، حسینی بے وفا نہیں ہوں دے، گردنیں کٹ رہی ہیں، زمین خون سے اٹ رہی ہے، کلیجے پھٹ گئے، یہ پھر بھی مشن محمد پہ ڈٹ گئے۔ حضرت سیدنا مسلم شہید ہو گئے 9 ذی الحج کو، آپ راستے میں ہیں، قیس ادھر شہید ہو گئے، قیس ادھر شہید ہو گئے، پھر عبداللہ ابن متی ملے، لجپال کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کوفے کا۔
اس نے منت کی نہ جا کوفی لا یوفی ہیں، کوفی لا یوفی ہیں، انہوں نے آپ کے بابے سے وفا نہ کی، بھائی سے وفا نہ کی، آپ سے وفا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تجھے اللہ اجر دے، تو نے حق ادا کیا خیر خواہی کا، لیکن قرآن نے ادھر نبی کا میں نے بتا دیا، ادھر قرآن نے کہا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، یا تو ارادہ نہ کرنا، یا تو ارادہ نہ کرنا، جب ارادہ کر لو حق پہ چلنے کا پھر پیچھے قدم نہ ہٹانا، آ گئی او بھی بندہ ہے، سویرے کچھ دوپہر کچھ تے شام نو، ایک کوئی بندہ نہیں، ایک کوئی کردار نہیں، کردار یہ ہے یا فیصلہ کرے نہ کرے تے پھر خواجہ غلام فرید کہتے ہیں یا ہی راہتے آمیں نہا جے این تا ڈی ہو ڈی قدم ودھا، پیچھی تے نہ دیکھی منہ ولا، ہیلا کریں سر تیں تنی، کیا تھی آتے ڈی نہ بنی بن سے اوہا جڑی رب گنی۔ ادھا پچدہ سمجھ آیا ہے نا؟ کیا تھی آتے ڈی نہ بنی بن سے اوہا جڑی، او ہن واگاں رب تے سٹ، یار دے ہاتھ نس تھا ساڑی، جب اس کے اوپر ڈال دی، قرآن کہتا ہے اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور یہ کہہ مہ کا کام نہیں، یہ پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے۔ جب راہ حق پہ آ گئے تو مکے والوں نے جب آفریں کی، جیسے یزید نے ادھر آفر کی، آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، اب محمد عربی پیچھے ہٹنے والا۔ انہوں نے کہا وطن چھین لیں گے، کہا دے دوں گا، گھر در سب کچھ دیا، لیکن حق پہ ڈٹے رہے۔ آج قریشیوں کا مکے والوں کا کوئی ہے نام لیوا، لیکن میرے نبی پہ او عرش کے پار خود پروردگار سے لے کر پتھر کنکر بھی میرے نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ عزم اونچوں کو حساراں استوار، علامہ کیا کہنے، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں حسین کا عزم ارادہ، تم کہتے ہو پیچھے ہو جا، پلٹ جا، چھوڑ دے، پیچھے آ جا، فرمایا عزم اونچوں کو حساراں استوار، جیسے ثابت اور سامت اور فولادی پہاڑ اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوتا ہے، حسین اس پہاڑ سے بھی اپنے ارادوں میں زیادہ مضبوط ہے۔ عزم اونچوں کو حساراں استوار، پائیدارو تند سیرو کام کار، ان کو کہتے ہو۔ پھر کہا تو جانتا نہیں ہے یہ بڑے کام کرنے چلا ہے، وہ کیا؟ اہل راز، جسے فلسفہ کہتے ہیں نا، شہادت کا فلسفہ اہل راز کہتے ہیں، دانائے راز، وہ کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، وہ شہادت اسماعیل والی، وہ نرے ترائے دن، ایک دن خواب آیا، دوسرے دن حساب آیا، تیسرے دن حساب کھلیا، چوتھے دن چھری رکھی اور اتھے چھری دے تھلے دمبا آیا، اسماعیل پھر کھلوتے نے، اے اوئی جیڑا 28 رجب نو ٹرے آئی۔ اے 3 دنان دی کہانی نہیں، 28 رجب کو چلے، شعبان بھی سفر میں، رمضان سفر میں، شوال سفر میں، ذیقعد سفر میں، پل پل لمحہ مصیبت، پل پل دکھ، پل پل قیامت،
4 مہینے ہو گئے اس انتظار میں دیدار پروردگار میں. وہ انتظار 15 منٹ کا بھی جان لے جاتا ہے. 2 بجے ہم نے تقریر ختم کرنی ہوتی ہے, 5 منٹ اوپر ہو جائیں. حاجی چودھری محمد نواز صاحب بھی کہتے ہیں قادری صاحب تسی 5 منٹ چوکھے لا چھڑے, تسی بھی گھڑیاں تکان دے ہو. منٹ ٹوٹل کتنے؟ 5. تے جنہیں 4 مہینے کٹ چھڑے یار دے دیدار دے انتظار دے وچ. اسماعیل 3 دہاڑے, تسی میرا اشارہ نہیں سے, سر ابراہیم و اسماعیل بود. ابراہیم نے چھلانگ لگائی چیخے نمرود میں, رب نے بچایا. جان تے بچ گئی نا, ٹائٹل مل گیا پر جان. اسماعیل کی گردن پہ چھری پھری, جان پھر بچ گئی, جان پھر بچ گئی, ٹائٹل مل گیا. رب نے کہا کدوں تیکر صرف خواب بھی کھاواں گے, ہن تعبیر دا ویلا اے. او اسماعیل دا وقت سی, ہن شبیر دا ویلا اے. اعراض ہے. او بات ادھوری ظاہری طور پہ, اب پوری دا ویلا اے. اتھے چھری رکھی پر فدیہ وچ ہو رایا. اتھے ہی نے آکھیا ہن انج گل بننی نہیں, تو پھیر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو, اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو. اتھے ایک جندڑی, اتھے ایک جندڑی, او بھی بچا لی گئی. اتھے کچے بھی تیرے نام, پکے بھی تیرے نام, شجر بھی تیرے نام, سمر بھی تیرے نام, حیدر نگر تیرے نام, زہرا دا گھر تیرے نام. سمجھے؟ سر ابراہیم و اسماعیل بود, یعنی اجمال را تفصیل بود. اتھے پہلا ورقہ کھلیا, اتھے پوری کتاب کھل گئی. اجمال اور تفصیل کا مطلب آپ نے غور فرمایا, یہ حسین ہے, یہ واپس آنے والے, ان کو نانے نے بھی بلا لیا ہے, ان کو جبریل نے بھی بتا دیا ہے, ان کو اماں نے لوری دی تھی اس وقت بھی. اب یہ شہادت کا انتظار کب سے تھا؟ میں نے غلط کہا کہ یہ 28 رجب سے, تو یہ سفر ہے. انتظار کب سے ہے؟ آخری جملہ, انتظار. میری یہ بات ذرا سمجھنا, یہ ہر کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی. انتظار کب سے ہے؟ گود میں حسین تھے علیہ السلام, نبی صلح کے گود میں بیٹھے رو رہے تھے. مولا علی کو کسی نے روتے دیکھا, کہا آپ کیوں روئے؟ فرمایا میں نے حسین کو نبی کی گودی میں دیکھا, نبی رویا پھر میں بھی رویا. میں نے پوچھا میرا کریم تو کیوں رویا؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ یہ جو ابھی گود میں سو رہا ہے اس کے اوپر خنجر چلیں گے اور چلانے والی میری امت ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہر زبان پہ چرچا تھا, یہ جو ہیں یہ شہید ہوں گے. نانی کو پتا, اماں کو پتا, بابے کو پتا. جیڑے پتر دا پتہ لگ جائے نا 15 دن دا مہمان ہے, پھر سارے رو رو کے انہوں ہی تک دینے. اے 15 اے اجے گودی وچ سی تے خبراں ہول گئیاں, تے ہون عمر کتھے پہنچی, 56-57 سال میرے حسین کو ہو گئے. اس دنیا میں شہادت کا ادھار کاندھے پہ لے کے چلتے چلتے.
اتنا بڑا حوصلہ یا نبی کا حوصلہ یا علی کا حوصلہ یا زہرا کا حوصلہ ہے کہ جس کی خبر گود سے چلی اور آج داڑھی مبارک سفید ہو چلی تھی، اور سفید داڑھی کو پھر مجاہد تھے اس لیے سیاہ رکھتے تھے۔ صدقے جائیے اس رسول کے نواسے کے، ان کا حوصلے کو بھی سلام، ان کی عظیم ماں کے حوصلے کو بھی سلام، ان کے عظیم باپ کے علم کو بھی سلام، اور نانا پاک کے علم، حوصلے، جرت، ہمت ہون پتہ لگا جدو نبی پاک دا آخری وقت سی، حضور نے دیکھا زہرا کھڑی ہیں، کہا فاطمہ میرے بچے لیا، فاطمہ میرے بچے لیا۔ بی بی روندی روندی نالی تا گھر سی جا پھڑ کے لیا حسن حسین چکیا بی بی نے دوواں نو تے آ کے بابے دے نال لٹا کے آکھیا بابا انو بھی کچھ دے جا، انو بھی کچھ دے جا۔ اور جانتے ہو یہ منظر کیا تھا؟ میرے نبی کا سر علی کی گود میں تھا، پہلے بی بی عائشہ کی گود میں تھا، لیکن جب بی بی عائشہ نے دیکھا کہ حضور کے چل چلاؤ کا ویلا آیا، بی بی اپنے اوپر قابو نہ پا سکی کہ میری تو دنیا ہی لٹ رہی ہے۔ بی بی جب اپنے آپ سے باہر ہوئی، پھر میرے نبی کے سر کو علی کی ہمت نے سنبھالا، آخری لمحے میں میرے بچے لا، زہرا میرے بچے لا۔ ایسے حسن کو دائیں طرف رسول نے سمیٹا، آخری لمحہ پیر کا دن، اور سورج یہاں بھی چڑھا ہے، میرے نبی نے دونوں کو ایسے سمیٹا ہوا رو رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا روتی ہے کہ اب بابا بھی گئے، تو میرے رسول نے ہاتھ اوپر کیا اور پاک زہرا کے آنسو ہاتھ سے صاف کیے، کہا فاطمہ تو نہ رویا کر، تو روتی ہے عرش والے روتے ہیں، نہ رویا کر، نہ رویا کر، میرا کلیجہ دکھتا ہے۔ اب بیٹی بول پڑی روتے روتے، بابا میرے حسن کو کچھ دے جا۔ دولت کہاں مانگی نبی کی بیٹی نے؟ نبی کی بیٹی باغ مانگتی ہے، جو مانگا نبی نے دیا۔ کیا مانگا؟ بابا میرے حسن کو کچھ دے۔ یہ سونا پھول نبی کی بغل میں میرے حضور نے ایسے کانپتے آخری لمحہ ایسے سمیٹ کے ایسے دیکھا پاک زہرا کی طرف، امل حسن، حسن کے لیے مانگ رہی ہو، حسن کے لیے مانگ رہی ہو؟ جی بابا۔ فرمایا فالہو ہے آتی وجودی، لے جو میرے رب نے حسن اور سخاوت مجھے دی، میں نے تیرے حسن کو دی۔ میں نے تیرے حسن کو دی۔ بابا شکریہ، بابا مہربانی۔ حسین زیادہ پیارا تھا، پھر دیکھا، کہا اس کے لیے بھی مانگ رہی ہو؟ جی بابا اس کو بھی دو۔ وہ 5-6 سال کا پاک حسین نبی پاک نے سمیٹ کے کہا، امل حسین فالہو جرعتی و نجدتی، لے جو جرت و ہمت اور بہادری تیرے خدا نے تیرے بابا کو بخشی، قیامت تک میری جرت کا وارث میرا حسین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔